السلام علیکم۔ جب برصغیر پاک و ہند میں دین اسلام کی اشاعت کا تذکرہ ہو تو ان لاتعداد اولیاء اللہ اور بزرگ ہستیوں کا ذکر ضرور ہوتا ہے جنہوں نے اپنے کردار اور تعلیمات کے ذریعے اس خطے میں اسلام کی روشنی پھیلائی۔ ان روشن ضمیر ہستیوں میں ایک نام حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ حضرت شاہ عنایت قادری قصور میں 1056 ہجری بمطابق 1643 میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اسم گرامی محمد عنایت اللہ، کنیت ابو المعارف، اور والد بزرگوار کا نام شیخ پیر محمد تھا۔ آپ کے والد لاہور چھوڑ کر قصور میں آباد ہو گئے تھے۔ روایات میں ہے کہ شیخ پیر محمد کے سسر ایک مسجد میں خطیب و امام تھے۔ ان کے وصال کے بعد حضرت پیر محمد ان کی جگہ خطابت کے فرائض سار انجام دینے کی غرض سے قصور آئے اور پھر یہیں آباد ہو گئے۔ حضرت شاہ عنایت قادری بلند پایہ مفسر، فقیہ اور پنجاب کے اکابر علماء میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق مزنگ لاہور سے تھا۔ آپ ذات کے آرائیں تھے جو پشت در پشت یہاں آباد اور کاشتکاری و باغبانی کے پیشے سے وابستہ تھے۔ حضرت شاہ عنایت قادری بچپن ہی سے بڑے ذہین و فطین تھے۔ آپ نے تقریباً 5 برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا اور تقریباً 9 سال کی عمر تک متعدد عالم اساتذہ سے عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی اور عالم شباب تک تفسیر، حدیث اور علوم فقہ میں مہارت حاصل کر لی۔ سلسلہ قادریہ شتاریہ کے بزرگوں میں حضرت شیخ وجیہ الدین گجراتی قابل ذکر ہیں۔ آپ کے خلیفہ سید ابو تراب المعروف حضرت رضا شاہ قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں روحانیت کے بلند مقام پر فائز تھے۔ حضرت شاہ عنایت قادری اسی چمنستان شتاریہ کے پھول تھے جنہیں حضرت رضا شاہ قادری شتاری جیسی نابغہ روزگار ہستی نے عبادت و ریاضت اور علم و عرفان کا بحر العلوم بنا دیا۔ آپ اپنے پیر و مرشد سے خرقہ خلافت پانے کے بعد انہی کے حکم پر اپنے شہر قصور واپس آ گئے اور تبلیغ اسلام میں مصروف ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد آپ کے علم و عرفان اور کشف و کرامات کے چرچے ہر سو پھیل گئے۔ آپ کا حلقہ ارادت بڑھتا دیکھ کر آپ کے مخالفین اور حاسدین کا ایک گروہ پیدا ہو گیا، اور خاص کر جب حضرت بابا بلے شاہ نے آپ کی بیعت کی تو ایک طوفان برپا ہوا کہ ایک سید زادہ ایک آرائن کا مرید کیسے ہو گیا۔ قصور شہر پر اس وقت نواب حسین خان افغان کی حکمرانی تھی۔ شاہ عنایت قادری کی شہرت کی مخالفت میں حسد کی آگ اتنی بھڑکی کہ قصور کا یہ حاکم بھی آپ کا مخالف ہو گیا۔ حاکم کو کسی نے بھڑکایا تھا کہ شاہ عنایت قادری کے عقیدت مندوں اور مریدوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے، اور اگر ان کے کہنے پر تمہارے خلاف بغاوت ہو گئی تو تمہارا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ خوفزدہ حاکم قصور شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے اقتدار کا دشمن سمجھتے ہوئے آپ کے خلاف مختلف سازشیں کرنے لگا، جس وجہ سے آپ کا قصور میں رہنا محال ہو گیا۔ روایات میں ہے کہ اسی زمانے میں پنجابی زبان کے مشہور صوفی شاعر حضرت پیر سید وارث شاہ بھی آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے۔ حاکم قصور حسین خان افغان نے ایک دن حضرت شاہ عنایت قادری کو بلایا اور کہنے لگا کہ آپ کی شہرت دن بدن بڑھ رہی ہے، جو آپ اور آپ کے مخالفین میں تکرار کا سبب بن سکتی ہے۔ ایسا ہوا تو شہر کا امن و امان متاثر ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ کے لیے قصور میں رہنا مناسب نہیں، آپ کہیں اور تشریف لے جائیں۔ اس پر حضرت شاہ عنایت قادری نے فرمایا کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، ہم قصور سے چلے جاتے ہیں، اور اسی دن اپنے اہل و عیال سمیت قصور سے لاہور کی طرف چل پڑے۔ آپ کے لاہور آنے کی وجہ ڈاکٹر سغرا صدف ان الفاظ میں بیان کرتی ہیں: جب صوفیوں کا دائرہ وسیع ہوتا ہے تو ظاہر پرستوں کو فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی حضرت شاہ عنایت قادری کے ساتھ ہوا۔ اس وقت کے حاکمان قصور سے ان کی یہ مقبولیت درگزر نہ ہوئی۔ اختلاف کے سلسلے شروع ہو گئے، اور جب اختلاف کے سلسلے شروع ہو جائیں تو کوئی نہ کوئی وجہ بھی مل ہی جاتی ہے۔ قصور کی ایک مغنیہ یعنی گانے والی لنگر خانے میں خدمت گزاری کا کام کرتی تھی، جس کی بیٹی دین کی تعلیم سے بہرہور اور حافظ قرآن تھی۔ مغنیہ کی اس بیٹی سے شاہ عنایت قادری کا نکاح ہو گیا تو اس کو ان کا قصور مان لیا گیا کہ وقت کے عالم فاضل نے مغنیہ کی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ اس کی والدہ کا گانے بجانے سے تعلق اچھالا گیا۔ اندر خانے وجہ یہ تھی کہ مغنیہ کی بیٹی گانا گائے اور نوابوں کی محفل میں جائے۔ حضرت شاہ عنایت قادری کو طلب کیا گیا اور اس کام سے باز رہنے کی تلقین کی گئی۔ انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا اور نکاح کی حرمت پر قائم رہے۔ دوسری صورت میں انہیں قصور سے نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ قصور سے لاہور آ کر ہدایت خلق میں مصروف ہو گئے اور درس و تدریس کا ایسا سلسلہ جاری کیا جو جلد ہی وسیع ہوتا گیا۔ آپ کے درس میں قرآن، تفسیر، حدیث اور فقہ کا علم پڑھائے جانے کے علاوہ
مثنوی، مولانا روم اور تصوف کی کتب کا بھی باقاعدہ درس ہوتا تھا، جس سے بے شمار ارادت مندوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت ہوتی۔ آپ اپنے پاس آنے والوں کو اتباع شریعت کا درس دیتے، کیونکہ اس پابندی شریعت میں بہت سی مصلحتیں اور روحانی منازل کی تکمیل ہے۔ آپ کی قیام گاہ پر کبھی کبھار محفل سماع کا بھی انعقاد ہوتا، جس میں دیوان حافظ، دیوان شمس تبریز، مولانا جامی اور دیگر عارفوں کا کلام پڑھا جاتا تھا۔ حضرت شاہ عنایت قادری صاحب تصنیف بزرگ تھے۔ آپ نے کئی کتب بھی تحریر کیں۔ صوفیہ مسلک پر آپ کی کتاب دستور العمل قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ گوالیار کے حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جواہر خمسہ، کنز الحقائق، غایت الحواشی کی شرح بھی آپ نے تحریر کی۔ حضرت شاہ عنایت قادری کے خلفاء اور مریدین میں حضرت بابا بلے شاہ اور حضرت پیر وارث شاہ بہت مشہور ہوئے۔ حضرت بابا بلے شاہ اپنی عارفانہ کافیوں کی وجہ سے اور حضرت وارث شاہ اپنی ہیر رانجھا جیسی لازوال تصنیف کی بدولت آج بھی زندہ و جاوید ہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب شاہ عنایت قادری کی مریدی میں آئے تو ان کے رشتہ داروں نے انہیں لعن طعن کی کہ وہ سید زادے ہیں، اور انہوں نے ایک ارائیں کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ لیکن حضرت بابا بلے شاہ نے اپنے مرشد کا بھرپور دفاع کیا۔ بلے نو سمجھاون آئیاں بہناں تے بھرجائیاں، من لے بلیا ساڈا کہنا چھڑ دے پلا ارائیاں، آل نبی دی اولاد علی دی تو کیوں لیکاں لائیاں، جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیاں، جیڑا سانو ارائیں آکھے بہشت پینگا پائیاں۔ اپنے مرشد کی سربلندی قائم رکھنے کے لیے حضرت بابا بلے شاہ سید ہونے کے بجائے ارائیں ہونے کو ترجیح دیتے تھے۔ مرشد کے لیے یہ فریفتگی غیر معمولی ہے اور تاریخ میں اس کی بہت کم مثال ملتی ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ کا اصل نام سید عبداللہ شاہ ہے۔ آپ کے آباء و اجداد شام سے ہجرت کر کے اچ شریف تشریف لائے تھے، جہاں 1680 میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا تعلق سادات گھرانے سے تھا۔ آپ کا شجرہ نسب 14 واسطوں سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے ملتا ہے۔ بابا بلے شاہ کے والد حضرت سید سخی شاہ محمد ایک بلند پایا عالم اور درویش صفت بزرگ تھے۔ جب بابا بلے شاہ کی عمر 6 برس ہوئی تو آپ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ اچ شریف سے ہجرت کر کے ضلع ساہیوال آ گئے، جہاں آپ کے والد نے کچھ عرصہ امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دیے اور تھوڑا عرصہ بعد وہاں سے ہجرت کر کے ضلع قصور کے قریب پانڈو کے گاؤں میں سکونت پذیر ہو گئے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بعد ایک مرتبہ بابا بلے شاہ کے والد نے آپ سے پوچھا کہ علم حاصل کرنے کے بعد خود کو کیسا محسوس کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا، ذہن پرسکون ہے۔ والد ماجد نے پوچھا، اور دل کی کیا حالت ہے؟ آپ نے جواب دیا، اضطراب اور بے چینی کی کیفیت طاری ہے، اور اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کے والد ماجد نے پھر پوچھا کہ آپ کے استاد محترم نے اس کا علاج نہیں کیا؟ جس پر آپ نے جواب دیا کہ استاد محترم نے فرمایا تھا کہ آپ کے دل کا علاج کسی روحانی طبیب کے پاس ہے، جس کا پتہ میں نہیں بتا سکتا۔ پھر والد محترم نے ایک وظیفہ بتایا کہ اسے پابندی کے ساتھ کرو، انشاءاللہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا۔ حضرت بابا بلے شاہ نے اپنے والد کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی تشنگی کو دور کرنے کے لیے راہبر کامل کی تلاش جاری رکھی۔ چند دن بعد آپ کے آباء و اجداد میں سے ایک بزرگ نے آپ کو شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اشارہ دیا۔ بابا بلے شاہ نے یہ معاملہ اپنے والد بزرگوار کو بتایا تو انہوں نے حضرت شاہ عنایت قادری کی خدمت میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حاضر ہو کر بیعت و ارادت کی تلقین کی، اور یوں حضرت بابا بلے شاہ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری کے حلقہ ارادت میں آ گئے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے تو اس وقت حضرت شاہ محمد عنایت قادری بھاٹی گیٹ کی ایک مسجد میں امامت کے فرائض کے ساتھ ساتھ درس و تدریس بھی کرتے تھے۔ جب بابا بلے شاہ حضرت شاہ عنایت قادری کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اپنے کشف سے جان لیا کہ بابا بلے شاہ ایک پہنچا ہوا جوان ہے، چنانچہ انہیں اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا، اور کچھ عرصہ زیر نگرانی تربیت فرمانے کے بعد عبادت و ریاضت کے ذریعے نفسانی خواہشات اور نمود و نمائش کے حجابات دور کرنے کی تلقین کرنے کے ساتھ چند نصیحتیں بھی ارشاد فرمائیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں: اے عبداللہ، اپنے نفس کو عادی بناؤ، کبھی بھوک کا، کبھی پیاس کا، کبھی تیز دھوپ کا تو کبھی سخت سردی کا۔ یاد رکھو، اصرار، صبر، قناعت اور توکل تصوف کی عمارت کے 4 ستون ہیں۔ اگر ایک ستون بھی کمزور ہو جائے تو عمارت میں مضبوطی نہیں رہتی اور وہ گر سکتی ہے۔ بے شک ہم سب عالم اسباب میں سانس لے رہے ہیں، مگر مسبب الاسباب اسی کی ذات پاک ہے۔ غیر کی گلیوں میں زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے محبوب کے کوچے میں مر جائے۔ اللہ تم پر منزل شوق آسان فرمائے۔
ڈاکٹر انیس ناگی حضرت بابا بلے شاہ کی حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلی ملاقات کا احوال یوں بیان کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت شاہ عنایت سے ملاقات سے قبل ہی حضرت بابا بلے شاہ کی چند ایک کرامتیں مشہور ہو چکی تھیں، یعنی وہ پہلے ہی تصوف کی راہ پر چل نکلے تھے۔ لاہور میں جب حضرت بابا بلے شاہ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے گئے تو وہ باغ میں مالی کا کام کر رہے تھے۔ باغ آموں سے لدا ہوا تھا۔ حضرت بابا بلے شاہ کے دل میں آم کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو آم آپ کے قدموں میں آ گرے، جس پر حضرت شاہ عنایت قادری نے ان پر چوری کا الزام لگایا۔ حضرت بابا بلے شاہ نے کہا کہ آم خود بخود ان کی جھولی میں آ گرے تھے۔ انہوں نے درختوں کی طرف دیکھا تو وہی آم دوبارہ درختوں پر جا لگے۔ حضرت شاہ عنایت قادری کا ماتھا ٹھنکا کہ بابا بلے شاہ ایک پہنچا ہوا جوان ہے، چنانچہ انہیں اپنے مریدوں میں شامل کر لیا۔ ناظرین، روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری کے بھتیجے اور داماد قصور تشریف لائے، جہاں بابا بلے شاہ انہیں وقت نہ دے پائے، جس پر شاہ عنایت قادری نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ بابا بلے شاہ نے تلافی چاہی مگر اس کی کوئی صورت نہ نکلی، تو انہوں نے سلسلہ شتاریہ کے بزرگ شیخ محمد غوث گوالیاری، جن سے شاہ عنایت قادری بڑی عقیدت رکھتے تھے، کے مزار پر بھارت میں حاضری دی اور مراقبہ میں اپنے دل کی حالت بیان کی۔ بابا بلے شاہ کو اشارہ ہوا کہ شاہ عنایت قادری جن قوال حضرات کی قوالی سنتے ہیں، آپ بھی ان میں شامل ہو کر اپنا حال دل بیان کریں۔ بابا بلے شاہ نے مغنیہ کا روپ دھار کر شاہ عنایت قادری کے سامنے اپنا دکھ اور درد بیان کیا۔ سن گھائل کر کے مڑ کے خبر نہ لیا، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ شاہ عنایت قادری نے حضرت بابا بلے شاہ کو پہچان لیا اور فرمایا کہ آپ بلا ہو، جس پر بابا بلے شاہ نے جواب دیا، بلا نہیں سرکار، بھولا ہوا۔ حضرت شاہ عنایت قادری نے حضرت بابا بلے شاہ کو گلے لگا لیا اور ایک سچے عاشق کو اس کے عشق کی منزل مل گئی۔ ناظرین، اس واقعہ کو ڈاکٹر سغرا صدف اس طرح بیان کرتی ہیں۔ حضرت شاہ عنایت قادری کو راضی کرنے کے لیے بابا بلے شاہ کو گوالیار بھارت جانا پڑا، جہاں حضرت شاہ عنایت قادری کے سلسلہ شتاریہ کے بزرگ حضرت شیخ محمد غوث کا مزار تھا۔ وہاں مراقبہ کیا اور شیخ سے اپنے دل کی حالت بیان کی۔ وہ راستہ و طریقہ پوچھا جس سے ان کے مرشد دوبارہ مہربان ہو جائیں۔ اشارہ ہوا کہ فلاں قوال حضرت شاہ عنایت قادری کی خدمت میں عارفانہ کلام پیش کرتے ہیں، جنہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں، آپ بھی قوالیوں کی اس پارٹی میں شامل ہو جائیں۔ بابا بلے شاہ نے مغنیہ کا روپ دھار کر دل کا درد بیان کیا، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ جب اپنے کلام میں شاہ عنایت قادری کا ذکر کیا تو شاہ عنایت نے انہیں پہچان لیا، کہا تو بلا ہے جو ملا نہیں، میں بھولا ہوا ہوں۔ مرشد نے گلے لگا لیا اور انسانیت کے رستے پر چلنے والے سچے عاشق کو اپنی منزل مل گئی۔ حضرت شاہ عنایت قادری کا انتقال تقریباً 85 برس کی عمر میں 1141 ہجری بمطابق 1728 عیسوی میں ہوا اور آپ کا مزار لاہور کے علاقے مزنگ میں مرجع خلائق ہے۔ آپ کا مزار آج بھی ذات پات کی اس تقسیم کو رد کرتا نظر آتا ہے جس میں بابا بلے شاہ نے سید ہو کر ایک ارائیں کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے بتایا کہ تقویٰ کیا ہے، اور جس کو خدا بڑائی عطا کرے وہی بڑا ہے، ہر انسان بڑا ہے۔ بلے شاہ کی تعلیمات میں ہر انسان کا درجہ یکساں ہے۔ بلے شاہ کی روحانیت میں فلسفہ عشق کا سارا دار و مدار انسانی وحدت پر ہے، اور یہ وحدت کا سفر شاہ عنایت قادری شتاری کی جلائی ہوئی شمع سے شروع ہوا۔ روایات میں ہے کہ آپ کا مزار جس زمین پر ہے وہ آپ ہی کی ملکیت تھی، اور محکمہ مال کے ریکارڈ میں اس زمین کا اندراج آج بھی آپ کے جانشینوں کے نام موجود ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کاوش اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی محمد نعیم سلیری کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔